السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کا درس نمبر 9 ہے، جس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم نے گزرے ہوئے درس میں جو آخری شعر پڑھا تھا، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالیس نوس ماں، جس میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق کو اپنے مرض کی دوا قرار دیا، عشق کو مرض بھی قرار دیا اور مرض کی دوا بھی قرار دیا۔ اب اسی عشق کے بارے میں آگے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ملاحظہ ہو آج کے درس کا پہلا شعر: جسم خاکز عشق برف لاک شد، کوہ در رقص آمد وہ چالاک شد۔ فرماتے ہیں خاکی جسم عشق کی وجہ سے آسمانوں پر پہنچا، اور عشق کے سبب ہی کے عشق کی وجہ سے ہی کوہ طور رقص کرنے لگا اور ہوشیار ہو گیا، چالاک شد، ہوشیار ہو گیا۔ اس شعر کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی کی اور وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: عشق جانے طور آمد عاشقا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق جانے طور آمد عاشقا، عشق جانے طور آمد عاشقا، طور مستو خر موسیٰ سائقا۔ فرماتے ہیں اے عاشق، عشق ہی کوہ طور کی جان بنا، اسی سبب طور مست ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کرنے والا بھی عشق ہی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے، عشق دو طرح کا ہوتا ہے، عشق مجازی، عشق حقیقی۔ عشق مجازی چونکہ وہ اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے، آدمی کو اسفل سے اسفل کے درجے کی طرف لے جاتا ہے۔ جہاں کا عشق ہوگا آدمی وہیں پہ پھنسا ہوا ہوگا۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان اشعار میں زمینی عشق کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تو پرواز کرنا چاہتے ہیں، وہ تو اپنے معبود و محبوب سے عشق کے دعوے کر رہے ہیں، اپنے محبوب سے عشق کو پیش فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، عشق کا جو لفظ ہے اس کے متعلق بھی بعض افراد کو اعتراض ہے، عشق نہیں بولنا چاہیے، عشق نہیں بولنا چاہیے۔ دراصل جب محبت انتہا کر جاتی ہے تو عشق کی صورت لے لیتی ہے۔ عشق میں عاشق فنا ہو جاتا ہے، معشوق کی ذات باقی رہ جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اس کو تفصیلاً۔ اب اجمالاً آپ کے سامنے میں نے بات کو عرض کر دیا۔ اب اس کو عربی زبان میں حب بھی کہا جاتا ہے۔ حب کیا ہے؟ فرمایا دل کا جو سرا ہوتا ہے، ڈیٹ ہوتا ہے، اس کے وہاں سے لے کر نیچے تک، دل کے ختم ہونے تک، یا یہ دو چیزوں کے درمیان، سرا اور اختتام کے درمیان، دل کے درمیان ایک تل رہتا ہے، جس کو عربی زبان میں حب کہا جاتا ہے،
وہی محبت کی جلوگاہ ہے۔ اب اس محبت کی جلوگاہ میں اب بندے کے ظرف کی بات ہے کہ وہ عشق مجازی کو جگہ دیتا ہے یا عشق حقیقی کو جگہ دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، آراستہ کی گئی ہے لوگوں کے لیے ان کی خواہشوں کی محبت، یعنی عورتوں کی، پیسوں کی، خزانوں کی، جمع کیے ہوئے خزانوں کی، سونے کی، چاندی کی، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، اور چوئے پائے اور کھیتی کی اللہ نے محبت رکھ دی ہے۔ مگر معاملہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، بہقی شریف کی روایت ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ محبت تو اس سے ہو جس نے ہم کو پیدا کیا، اور جب اس سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی اس محبت کی وجہ سے افلاک پر پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرہ کے پاس تشریف لے گئے، معراج کی شب تشریف لے گئے، قرآن جیسا کہ شاہد ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، قرآن جس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ کے پاس پہنچ گئے، جبرائیل سے کہا ہے جبرائیل آگے بڑھیے، تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلی الہی سے میرے پر جل جائیں گے، نور الہی سے میرے پر جل جائیں گے۔ کسی شاعر نے اس مقام پر کیا خوبصورت بات کہی ہے، نالین پکڑ لیتے تا عرش چلے جاتے، جبریل نے کیا موقع ہاتھوں سے گنوایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ عشق تھا جہاں پر فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہے، فرشتوں سے بھی آگے نکل گیا، وہ عشق ہی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، کتاب الصلاۃ میں کتاب الصوم مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے، انا ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ یہ کون پہنچاتا ہے اس مقام تک؟ فرمایا عشق پہنچاتا ہے، محبت پہنچاتی ہے، محبت میں وہ کشش ہوتی ہے۔ تو چنانچہ ناظرین کرام یہ عشق ہی تھا جو فرشتوں کے، جہاں فرشتوں کی رسائی نہیں ہے اس کے آگے اللہ تعالیٰ کے بندے کو عشق نے پہنچایا۔ پھر فرمایا جاتا ہے جیسا کہ حضرت رومی نے کہا، جسم کاغذ عشق بر افلاک شد، خاکی جسم عشق کی وجہ سے آسمانوں پر پہنچ گیا، اور کوہ در رقص آمد وہ چالاک شد، اور عشق کے سبب ہی کوئی طور رقص کرنے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ پہلے مصرے میں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ خاکی جسم جو ہے، مگر خاک سے مراد آپ کے ہمارے جیسی خاک مراد نہیں لینا۔ حضرت مولانا روم نے ویسا فرمایا ہے، وہ تو افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، ان کی بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے، ان کا مقام و مرتبہ اور ہے، ہمارا مقام و مرتبہ اور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی آنکھوں سے دیکھا، جسے صحابی کہا جاتا ہے، اس کے درجے کو آج کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آدمی مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، ابدال ہو سکتا ہے، اوتاد ہو سکتا ہے، قطب ہو سکتا ہے، مگر صحابی نہیں ہو سکتا۔ تو رسول پاک کے دیکھنے والوں کا جب یہ معاملہ ہے تو حضور کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ خاکی جسم عرش تک پہنچ گیا، عرش الہی تک پہنچ گیا۔ اب یہ کوہ طور کی جو بات کرتے ہیں، کوہ طور کہاں ہیں؟ مصر سے مدین کے راستے میں ہے، اس پہاڑ کے دامن میں موجود ہے، اس وادی کا نام طوا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس کے دوسرے مصرے میں حضرت مولانا روم نے اشارہ بھی دیا، جس کی تلمی بھی بیان کی، یہ کہہ کر خر موسیٰ صاعقہ بول کر حضرت مولانا روم نے لکھا ہے۔ وہ آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 ہے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ کردہ وقت پر حاضر ہوئے اور اس کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو کلام ربانی کی لذت کو پا کر کہہ اٹھے ربی ارنی،
مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن جواب آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کو کوہ طور پر ڈالا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، طور جل اٹھا، خاک ہو گیا۔ اب اس واقعے کو بہت سارے لوگوں نے استعمال کیا ہے، چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے جس کو مرزا غالب کے نام سے ہم جانتے ہیں، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ حالانکہ مقام نبوت ہے، لیکن شاعری میں اس نے کہہ دیا، اور شعراء کا مزاج ہوتا ہے، وہ جو مضمون بنتا ہے وہ کہہ اٹھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا مقام بڑا مرتبہ ہے، رتبہ بڑا ہے، لیکن عشق کی وجہ سے وہ کوہ طور پر گئے، اور جب اشتیاق بڑھ گیا اپنے محبوب کو دیکھنے کا، معلوم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہیں، نور ہیں۔ جب آپ کو ہم کو اتنا معلوم ہے امتی ہو کر، تو وہ نبی کو بھی تو ضرور معلوم تھا ہوگا کہ اللہ کی تجلیات کا معاملہ کیا ہوگا، اس کا بھرپور اندازہ تھا، مگر عشق کا غلبہ ہو گیا۔ غلبہ ہونے کے بعد کہا من رآنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میری تمنا ہے تجھے دیکھنے کی، چاہے موسیٰ رہے یا نہ رہے، تیرا دیدار میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ کا اشتیاق تھا۔ اس مقام پر کسی نے کوہ طور، جب کوہ طور پر رب تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی، کوہ طور تجلی کی تاب نہ لا سکا، پارا پارا ہو گیا، مگر یہ بات تو ہے کہ اس نے عشق کے اثر کو قبول کیا، اور بزرگوں نے یہ بات بھی بتائی، جیسا کہ قرآن میں ارشاد پاک ہوا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ بے شک اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، بے شک ہم نے اطاعت کی، امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، تو انہوں نے اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، اللہ بار امانت کو اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ جو امانت کا بار دے رہا تھا اسے انسان نے اٹھا لیا۔ میرے پیر و مرشد قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سید شاہ لطیف پادشاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو بڑے اچھے خوبصورت انداز میں اپنے شعر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں، دیکھنے کی ہوس نے کیا دم بخود، آنکھ کھلتے ہی موسیٰ نے یہ کہہ دیا، ہوش اڑتے رہے طور جلتا رہا، ایسا جلوہ دکھانے سے کیا فائدہ۔ ہوا یہ کہ جب تجلی الہ کوہ طور پر پڑی تو طور بھی جل گیا، حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو اب وہ عاشق خدا تھے میرے پیر و مرشد قبلہ، انہوں نے سوال کیا کہ دونوں بھی معاملے جو ہے ایسے ہو گئے، ایسا جلوہ دکھانے سے کیا فائدہ۔ انہوں نے کئی شعراء نے اپنے اپنے انداز میں اس واقعے کو پیش کیا، لیکن فقیر نے بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں آپ، اس کا مطلع کے ساتھ میں اس شعر کو سنانا پسند کروں گا۔ عرض کیا ہے، مجھ میں رہ کر بھی تم اتنے کیوں دور ہو، دوریاں یہ بڑھانے سے کیا فائدہ، لاکھ پردے سہی اب ہٹا دو انہیں، حسن اپنا چھپانے سے کیا فائدہ۔ طور والا شعر دیکھیے، طور کو کر دیا خاک ایک آن میں، اور موسیٰ کو تو نے سلامت رکھا۔ ہر شاعر نے کہا کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، طور خاک ہو گیا، مگر کسی نے یہ سوچا کہ حضرت موسیٰ طور پر ٹھہرے ہوئے تھے، طور جل گیا، لیکن موسیٰ سلامت کیسے رہ گئے؟ تو میں نے اس کو شعر میں پیش کیا ہے، طور کو کر دیا خاک ایک آن میں، اور موسیٰ کو تو نے سلامت رکھا، اپنے عاشق پہ یہ کیوں کیا ہے کرم، اپنے عاشق پہ یہ کیوں کیا ہے کرم، عشق اپنا چھپانے سے کیا فائدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
طور کو کر دیا خاک کان میں، اور موسیٰ کو تو نے سلامت رکھا، اپنے عاشق پہ کیوں کیا ہے کرم، عشق اپنا چھپانے سے کیا فائدہ۔ کہ یہ تو بات کہی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کو خدا سے عشق تھا، لیکن اپنے عاشق سے بھی خدا کو عشق تھا، طور کو جلا دیا موسیٰ کو سلامت رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت مولانا روم کا جو دوسرا شعر ہم نے پڑھا تھا، اس کو پھر پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ عشق جانے طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسیٰ سائقا۔ اس شعر میں مولانا نے فرمایا اے عاشق، عشق ہی کوئے طور کی جان بنا، اسی سبب طور مست ہوا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب دیکھیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جیسا کہ میرے پیر اور مرشد قبلہ نے کہا، جلوہ ایسا دکھانے سے کیا فائدہ۔ اب دیکھیے جلوہ دیکھنے کے لیے یہ بات شرط ہے جلوہ دکھانے والا بھی ہو اور جلوہ دیکھنے والا بھی ہو، دونوں ہوں۔ لیکن جب دیکھنے والے کے ہوش ہی باقی نہ رہے، اب بھلا اس جلوے کا کیا کیجئے گا۔ ہزاروں جلوے سامنے ہیں مگر دیکھنے والا بے ہوش ہو چکا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات راحت المحبین میں بات نقل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اور فرمایا من رعانی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ طور کے ذرا سیدھے جانب دیکھ لے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ بوڑھوں کی قطاریں ہیں، بوڑھوں کی صفیں بنے ہوئی ہیں، سفید داڑھی والے لوگ ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، ان کی زبانوں پہ بھی من رعانی کے نعرے۔ کہا مولا یہ کون لوگ ہیں، ان کو میرا امتی بنا۔ رب نے کہا یہ موسیٰ نہیں ہو سکتا۔ کہا مجھ کو ان کا نبی بنا۔ فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا اے موسیٰ ذرا طور کے بائیں جانب بھی دیکھ لے۔ جب طور کے بائیں جانب دیکھے تو دیکھتے کیا ہیں کہ جوانوں کی قطاریں ٹھہری ہوئی ہیں، ان کی زبانوں پر بھی من رعانی کے مژدہ ہے، من رعانی کے نعرے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ نے وہی سوال کیا، فرمایا مولا ان کا امتی مجھ کو ان کو میرا امتی بنا۔ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا کہ مجھ کو ان کا نبی بنا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آخرکار حضرت موسیٰ عرض گزار ہوئے مولا یہ مخلوق کون ہے، کس کی امت ہے، کون ہے؟ فرمایا اے موسیٰ یہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے منتخب لوگ ہیں، ان کو انتخاب کر لیا گیا ہے۔ جو جذبہ نبی کا ہے وہ جذبہ رسول پاک کے غلاموں کا ہے۔ اسی لیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت پاک کی تفسیر میں فرمایا من کان فی ہذہ اعمی ہوا فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں پر اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس تفسیر میں بایزید فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کے جلووں کو دنیا میں نہیں دیکھا، آخرت میں بھی اسے دیدار خداوندی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام ہماری گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ جو افراد نے مجھ سے دعا کے لیے معروضہ کیا ہے، دعا کے لیے کہا ہے مولا، ان کی ہر جائز تمنا کو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔